بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد فی اول ووسط وآخر کلامنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، پارہ 7 کا آج خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھیں اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ پارہ 7 میں شروعات یہاں سے ہوتی ہے، جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیجیے۔ ان آیتوں کا تعلق اس واقعے سے ہے جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا مطالبہ لے کر مکہ کے مشرکین نجاشی کے پاس آئے تھے تو اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کا موقف سنایا تھا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اس کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی عظمت اور محبت بڑھ گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، جسے سن کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جب یہ واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یقین جانو کہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے۔ مکہ کے مشرکین اور یہودیوں نے ایسی بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ قسم کے کفارے کے احکامات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ ضرور کرے گا۔ چنانچہ اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنا دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی اتنا غریب اور فقیر ہو کہ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کم از کم وہ آخر درجے میں 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے احکامات بتاتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شراب، جوے کے تیر، بتوں کے تھان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو
تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کا بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے نہیں رکو گے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر تم اللہ کے احکامات سے منہ موڑو گے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو احکامات پڑھ کر سنا دے، صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ اب اس کے آگے نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات پر 100% عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند ضرور رہیں، نیک کام خوب کریں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھا لیا پی لیا ہو اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے ضرور بچتے رہیں، ایمان رکھیں، نیک اعمال کرتے رہیں، پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے رکے رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر قائم رکھیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس آیت کا تعلق اس وقت ہے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی۔ بعض صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو شراب حرمت کا حکم آنے سے پہلے پی چکے تھے، پیتے رہے، وہ یہ سوچنے لگے کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب تو نہ بنے۔ اس آیت نے ان کی غلط فہمی دور کر دی اور یہ بتایا کہ چونکہ اس وقت اللہ نے شراب پینے صاف الفاظ منع کیا تھا، اس لیے اس وقت انہوں نے جو شراب پی تھی ان پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ اس لیے جو آپ پہلے کر چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد پہلے کسی بھی گناہ کا آپ سے حساب اور پوچھ تاچھ نہیں لی جائے گی۔ اسلام اور ایمان کی برکت سے اللہ پچھلی زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب شراب کی حرمت ہوئی تھی تو مدینے کے اندر شراب ایسی بہتی ہوئی نظر آئی جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آیت کا جب نزول ہوا اور صحابہ حکم دیتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب جتنی اب ہمارے پاس اسٹاک ہے اتنی پی لیں گے، جتنی ہمارے پاس ہے اتنی بیچ لیں گے، کسی نے نہیں سوچا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کا جام صحابہ کے ہاتھ میں تھا، منہ سے لگائے ہوئے تھے، حکم آ گیا کہ شراب حرام کر دی گئی تو اپنے ہونٹوں سے وہ شراب کے جام کو ہٹا لیا اور سڑکوں اور گلیوں میں اور نالیوں میں بہا دیے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس حکم پر ہمیں 100% عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں، جو چیزیں ہم کو ابھی تک نہیں معلوم تھی کہ یہ گناہ کی ہے یا نہیں ہے، ہاں یہ گناہ ہے یا یہ حرام ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے، جیسے ہی معلوم ہو جائے وہیں سے عمل کی ابتدا کیجیے، وہیں سے عملی طور پر آپ کر کے بتائیے کہ اب تک میں جو کر رہا تھا وہ غلط تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، اب جب کہ مجھے معلوم ہو گیا، بھلے ہی ہمارے پاس حرام کی چیزیں کتنی بھی رکھی ہوئی ہوں، سود کی چیزیں کتنی بھی رکھی ہوئی ہوں اور کتنا بھی ہمارے پاس حرام چیزیں ہوں، ہم فوراً ان چیزوں کو پھینک دیں، ان چیزوں کو ضائع کر دیں اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت کتنی ہی اچھی لگے، لہٰذا اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین، اس آیت نے یہ بات بتلائی ہے کہ دنیا میں بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج معاشرے میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار دیا جاتا اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات سے تنبیہ کی گئی کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں آیا کہ وہ چیز پاک بھی ہے یا ناپاک ہے، جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، یہ سوچنا آپ کا اپنا کام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو نہ کوئی ہدایت ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، بت پرستی سے روکا جاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو وحدانیت کا علم نہیں پہنچا تھا، ان کو اللہ کی طرف بلانے والے ان تک نہیں پہنچے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا، تمہیں تو معلوم ہو گیا ہے، کیا تم بھی ایسے ہی کرو گے؟ انہی کے پیچھے چلو گے؟ جب حق بات کی وضاحت تمہارے سامنے آ جائے، توحید کی دلائل تمہارے سامنے آ جائے، سچ اور حق تمہارے سامنے کھلا ہوا نظر آ جائے، تو کیا تم اس صورتحال میں بھی اپنے باپ داداؤں کے پرانے دین پر چلو گے؟ بچنا چاہیے۔ اور یہی چیز ہم کو اپنے معاشرے میں سوچنی چاہیے۔ بہت سے ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر، مسلم گھرانوں میں، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے مختصر میں آپ کو کہہ دوں، ہمارے پاس شادی بیاہوں کے موقع پر رسم کا رواج کہاں ہے؟ اور اسی طریقے سے تاریخ نکالنے کے لیے الگ محفل قائم کی جاتی ہے شادی بیاہ کے متعلق۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، بلکہ یہ دیکھیے کہ اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا نکاح کس انداز میں کیا۔ اب آگے آپ کو بتاؤں کہ جب اولاد ہوتی ہے، اس کے نام رکھائی کا مسئلہ آتا ہے، تو چلے چھٹیاں کرتے ہیں 40 دن ہوئے بعد میں۔ کون سا دین ہے بھئی یہ؟ آپ کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ 7ویں دن اپنی اولاد کا نام بھی رکھیں، عقیقہ بھی کریں، عقیقہ کیجئے۔ عقیقہ کرنا بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، عقیقہ سنت ہے۔ عقیقے کا بدل 1000 چلے چھٹیاں بھی کر لے تو ادا نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لیجئے، آپ بتائیے اپنی ماں بہنوں کو گھروں میں، اپنے بڑوں کو بتائیے کہ دین یہ ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو آپ کے بڑے کر کر چلے گئے، بلکہ دین قرآن حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے حوالے سے اللہ کے احکامات جو ہم تک پہنچائے گئے، وہ اصل دین ہے۔ ایسے بہت سارے رسم و رواج ہیں، میں آپ کو کیا کیا گن کے سناؤں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہیے جس چیز کی اسلام نے اجازت نہ دی ہو وہ کام ہم ہرگز نہ کریں، ہم کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آتی ہے۔ یہ سورہ مکۃ المکرمہ کے اس دور میں نازل ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، خاص طور پر توحید، رسالت، آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ الانعام اس لیے رکھا گیا کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے اندر مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے جو مشرکین اور کفار کے تھے عرب کے، اس کے تعلق سے مویشیوں کے عقائد بتائے گئے، جانوروں کے، چوپایوں کے۔ اس لیے انعام عربی میں چوپایوں کو کہتے ہیں، اسی لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ ان کافروں سے یہ تو کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ عرب کے مشرکین تجارتی سفر میں شام کا سفر کرتے تھے، ملک شام کا۔ سفر کے دوران ثمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے گزرتے تھے، جہاں ان قوموں کی تباہی کے آثار انہیں آنکھوں سے صاف صاف نظر آتے تھے۔ قرآن کریم انہیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی عبرت حاصل کرے کہ اللہ نے اللہ کے نہیں ماننے والوں کے ساتھ کیا برا سلوک کیا۔ اس لیے جو چیزیں عبرت کے طور پر اللہ نے دنیا کے اندر رکھی ہیں، ہم ایمان والوں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو تقوی والی بنا لینی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے کہ بڑا ہولناک نظارہ وہ ہوگا اگر تم وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا کافروں کو، اور وہ کافر یہ کہیں گے
کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہیں ہوگی، بلکہ دراصل وہ آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی، جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے انہوں اپنی زندگی میں کر کے آئے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے لوگ ہیں، پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس اللہ کی وحدانیت لے کر آئے، آخرت کے بارے میں سمجھایا، تب تو وہ نہیں مانے، اس لیے وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ آنکھیں کھول لیجئے، ایک اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ کے رسول کی رسالت کو مان لیجئے، اور قرآن کریم جو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لائیے، آخرت پر ایمان لائیے، اور ایک اللہ کی طرف دوڑ کر آ جائیے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کفار کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب، اللہ کی قسم، بے شک یہ زندگی حق ہے۔ تو پھر اللہ کہے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اور میرے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، میری وحدانیت کا انکار کیا کرتے تھے، اب چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اس کو کیوں نہیں مانا۔ اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، لہذا خبردار ہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کفر کی زندگی اختیار کر کے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں۔ یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر اس دنیا سے بدر جہاں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ کے اندر اتنی بھی عقل کی بات نہیں آتی؟ کیا آپ کے پاس ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ایک چیز ہے، ایک جہاں ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی پر نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات کافروں کے اس بیان کے جواب میں کہی گئی جو انہوں نے پچھلے کہا تھا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ افسوس مسلمان بھی کچھ ایسے ہی کہتے ہیں، ارے آخرت واخرت کچھ نہیں ہے بھائی، جو کچھ یہاں ہے بس ہے۔ نہیں، یہ تو کافروں والا جواب ہے اور کافروں والی باتیں ہیں۔ اللہ کیا حکم دیتے ہیں؟ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چند روز کی دنیاوی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، یاد رکھ لو کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام کے پرواہ کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جس عیش اور آرام کو وہ اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں جا کر ان کو پتہ لگ جائے گا اس کی حیثیت کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ ہاں، جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی زندگی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کی کھیتی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو خوب نیکیوں کے درختوں کے ساتھ، نیکیوں کے فصلوں کے ساتھ سجا کر اور سنوا کر بنانے کی توفیق نصیب کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا، وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کی ہر دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راہ پر لگا دیتے ہیں۔ اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے حق سننے اور کہنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ میرے عزیزو، کتنے احکامات ہم اپنی زندگی میں اللہ کے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے، اللہ کے کتنے احکامات کے ہم مجرم ہو چکے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہماری یہ نافرمانی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم کو گمراہی پر نہ ڈال دے، کہیں ہمارا خاتمہ ایمان کے علاوہ نہ ہو، کہیں ہمارا خاتمہ بددینیت پر نہ ہو جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے، اللہ کے احکامات کی 100% اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے
پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کرے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریک ہیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے رہتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی، جیسے سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گھر جاتے تھے، اپنے گھڑے ہوئے دیوتاؤں کے بجائے اس وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کفار و مشرکین سے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ ہی کو پکارتے ہو تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے، قیامت ہی آ کھڑی ہو، تو یقیناً تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کو مان لو اور دوسرے جتنے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بے جان پتھروں کو اپنا اللہ سمجھتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ اللہ تو صرف وہ ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی، ذرے ذرے میں اس کی بادشاہت ہے، اس لیے اس ایک اللہ پر ایمان لا لو۔ لیکن ان سب کے باوجود خوش نصیب تھے وہ کفار و مشرکین جن کے حق میں اللہ نے ہدایت دی اور ہدایت یافتہ لوگوں میں آ گئے، اور بد نصیب ہوئے وہ لوگ جن کے حق میں گمراہی مقدر تھی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت پر قائم اور دائم استقامت کے ساتھ ہم کو قائم رکھیں، ہم سب کی گمراہی سے اللہ بھرپور حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے، اکڑ کرنے لگے، غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ انہیں تنبیہ کی گئی کہ انہیں کچھ سختیوں میں بھی مبتلا کیا گیا تاکہ وہ لوگ جن کے دل سختی کی حالت میں نرم پڑتے ہیں سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہو سکیں۔ پھر ان کو خوب خوشحالی عطا فرمائیں تاکہ جو لوگ خوشحالی میں حق کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کچھ سبق لے سکے۔ جب دونوں حالتوں میں لوگ گمراہی پر قائم رہیں تب ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ یہی بات قرآن کریم نے سورہ اعراف میں بھی آگے بیان کی ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا یہ تو پوچھئے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کانوں کی سننے کی طاقت، تمہارے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت چھین لے اور تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہماری توحید سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے یا اعلان کر کے آئے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ مکے کے کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تو کہتے تھے کہ اللہ کے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کافر مشرکین کہ اگر عذاب آیا تو مسلمان کافر سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں، ہلاک تو وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا اور جنہوں نے میری توحید کا انکار کیا اور میری وحدانیت سے منہ پھیر لیا، نبی کی رسالت سے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے عذاب میں وہی کافر اور وہی مشرک اور وہی ظالم جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں گے وہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبریاں سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے، اپنی اصلاح کر لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی بن گئے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھے کر کے لے جایا جائے گا۔ میرے عزیزو، جہاں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کو گناہوں سے ہی بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے
یہ ڈر ہم کو ہمیشہ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کوششیں کریں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم بالکل چھوڑ دیں، ایسے چھوڑ دیں کہ اس کو پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، اور اتنے دور چلے جائیں کہ کبھی وہ راستے پر بھولے سے بھی آپ گناہوں کے راستے پر نہ آئیں۔ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ گناہوں سے ہم بچیں، اور آپ کو بھی توفیق دے کہ گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عمل نصیب کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا واقعہ کہ اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ عاشق صنم تھے، بتوں کو خود بناتے تھے، بتوں کی اتنی چاہت تھی کہ ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور بازار میں جا کر بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ آپ بتوں کو اللہ بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے رہے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا ڈوبنے والوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ آپ کو یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو اللہ مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے والد آزر بھی نہ صرف اسی عقیدے کے تھے بلکہ خود بت تراشا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے، شرک سے بیزار رہتے، لیکن انہوں نے اپنے قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ اچھا طریقہ اختیار کیا کہ چاند ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارے تمہارے خیال میں پروردگار ہیں، آؤ چلو ہم مل کے دیکھتے ہیں جب یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے۔ چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوبا، چاند بھی، آخر میں سورج بھی، تو ہر موقع پر انہوں نے اپنے قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ناپائیدار اور ڈوب جانے والی چیزیں ہیں۔ جو چیزیں خود ڈوب جاتی ہو اور ہمیشہ نہ رہتی ہو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، پال رہے ہیں، یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہوئی بھائی۔ لہذا انہوں نے چاند ستاروں یا سورج کو جو یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کے مطابق نہیں کہا تھا، بلکہ اپنے قوم کے عقیدے کی لغو باتیں ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا، ان کی عقل میں سمجھانے کے لیے کہ تم کتنے بے وقوفی والے کام کر رہے ہو، میں تو ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا عبادت صرف اسی کی کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تک پارے 7 تو ختم ہو گیا، لیکن آج ہم کو اس خلاصہ پارے 7 سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اللہ کی توحید کا جو علم ہمیں اب تک ہوا، ہم غیر مسلم بھائیوں میں اس کے خوب بھرپور دعوت دیں۔ پارے 7 کا میں تو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے، لیکن میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے برادران وطن کی، ایمان کی، ان کی آخرت کی فکر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی علیہ السلام اس درد میں ہمیشہ اپنی زندگی گزارتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جہنم سے کیسے بچ جائے گی۔ ہمیں وہ فکر لینی چاہیے۔ دعوت کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت معلوم کرانا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلانا، اللہ کی توحید ان کو بار بار بتانا۔ اس پارے 7 میں بہت تفصیل کے ساتھ توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ اختصار سے کہا،
اس لیے کہ اختصار کے ساتھ کہہ دینے میں اس بات کی نشاندہی ہو ہی جاتی ہے کہ قرآن کے کن پاروں میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے اور کن سوروں میں توحید کے بیان کیے گئے۔ تو سورہ انعام میں پارے 7 میں توحید کے دلائل بہت مفصل سے آئے ہیں۔ ہم ضرور ان چیزوں کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور غیر مسلم برادر بھائیوں میں اور ہمارے ملک کے برادران وطن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا جو اس کشمکش میں ہے کہ کائنات کو کون چلا رہا ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، تو ان تک پہنچیں، ان سے ملاقاتیں کریں اور اس کام کی طرف بھی ضرور توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔